جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب۔ ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں۔ اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں، اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی، بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں تھی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہو، اس کو ایک کمی محسوس ہو، چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا۔ جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے۔ لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی، تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع، بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کو یاد کر کے گئے۔ اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں، اگر اپنے ہوں، پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان، وہ ٹینشن ابے لے کے جائے یار ان کو، تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں بھائی، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے، یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے۔ بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگے نہ لگے، بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا۔ تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو، کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت، کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی، ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں۔ لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال، جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو، کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ۔ یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا، مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے جب بھی کوئی محفل ہو نا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان۔ ہم نے علماء کو دیکھا ہے، اہل اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نعمت سامنے آئی نا، جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے، پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم، دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا، ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا، ابے لا یار۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر، اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے، دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی۔ گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا، اللہ کو یاد کرے انسان، صرف روایتی نہیں، روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے، یہ بھی ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا، اس میں تو استہزار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا۔ اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں، اگر اپنے ہوں، پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان، وہ ٹینشن ابے لے کے جائے یار تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں بھائی، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے، یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے۔ بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگے نہ لگے، بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا۔
تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت، کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی. ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے. صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا کہ یہ کیوں ہو گئے، کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے. اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ. فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا، تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں. تو ایک تو اس لیے خون جلے گا، یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا. کیا خیال ہے؟ اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا، کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا. اس لیے بھی جلتے ہیں. دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں، اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی، اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی. سمجھتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے، ایک دھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. اس میں بڑا مزہ ہے کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر غربت میں بہت مزہ آتا ہے. اس کو پتا ہے کہ کھلائے گا کون؟ اللہ. تو وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا، فاقوں میں وقت گزر رہا تھا. تو وہ بچہ جو تھا نا، جب وہ گھر جاتا کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں، تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے، تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا، مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا. بچہ سمجھ جاتا ہے کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دن گھر میں گیا، کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہے کھانے کو. تو کہنے لگا اماں جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے. بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی، اپنی حماقتوں سے بشرطے کہ بھوکا نہ رہ رہا ہو. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے. بے روزگاری کی وجہ سے خود ہی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے، نہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے، نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے. پھر جو بھوک آئے گی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ کی حماقتوں سے ہے، اور اس میں خوشی بھی نہیں ملتی انسان کو، اس میں اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کی عبادت کسی نہ کسی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت، خدا کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مطمئن، اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں انقلب علی وجہی، فوراً پلٹ جاتے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو اہل اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ثواب کے لیے، بلکہ ثواب سے بھی آگے ان کا مقام پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بھئی ثواب نہ بھی ملے پھر بھی کیا کرنی ہے، یہ تو اللہ ہمارا محبوب ہے نا. تو محبوب کے ذکر میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے، محبوب کی یاد میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تو اہل ایمان کی ایک علامت اللہ نے بیان کی ہے نماز قائم کرنا، کیونکہ عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، اس لیے نماز کو فوکس کیا. اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے کہ میں پیدا کر کے غافل نہیں ہوں. زمین میں نے کتنی اسپیس رکھی، کتنی خوراک رکھی، سب مجھے پتا ہے. اس حساب سے بندے مارکیٹ میں آتے رہیں گے، تمہیں اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو 1000 سال پہلے کا کوئی سائنٹسٹ ہوتا جو بڑا عقل مند ہوتا، وہ کیلکولیشن کرتا 1000 سال کے بعد آبادی اتنی بڑھ جائے گی تو بڑے مسائل کھڑے ہوں گے اور لوگوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن دنیا میں آبادی بڑھنے سے مسائل زیادہ ہونے کے بجائے مسائل کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے. ایجادات ہوتی رہی. اب کتنا بڑا مسئلہ تھا پشاور سے کراچی پہنچنا، پرانے زمانے میں بہت بڑا مسئلہ تھا یا نہیں تھا؟ گدے گھوڑوں پہ آتے، پیدل آتے. آبادی بڑھ گئی، ایجادات بھی اسی حساب سے بڑھ گئی. وہ بہت بڑا مسئلہ بہت چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا. کیا خیال ہے؟ ٹھنگ ہڑ کے بندہ پہنچ جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد ہے اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل. ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی. کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اتنی آمدن، اتنے خرچے، اتنے بچے، اتنے بیگم، اتنے فلانا، اتنا ڈمکانا، اور ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے دنیا میں سکون اسی کو ملے گا جو اللہ کو یاد رکھے گا. یہ بھی قرآن جو ہم نے پڑھا ہے نا اسی کا حاصل ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ذکر کرتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون
نہیں ملتا. او بھائی تم ذکر کرتے ہی نہیں ہو, تم تو رٹے رٹائے چند الفاظ پڑھتے ہو. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر بھی اس میں داخل ہے, لیکن اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھو اصل مطلب یہ ہے کہ آپ پہ کوئی کیس ہو گیا اور اب آپ کو خطرہ ہے کہ مجھ پہ کیس ہو گیا, میں عدالت میں جاؤں گا اور میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جب آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لے کے جا رہے ہوں, آپ خوشی میں ہوگے ٹینشن میں ہوگے؟ ٹینشن میں. جج جب کچھ لکھ رہا ہوگا آپ کی ٹینشن بڑھ رہی ہوگی. لیکن جج کا فون آ گیا اور اس نے آپ کو پہلے بتا دیا میں تیرا چاچا ہوں, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, بے فکر رہے, تجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینا. یا میں تیرا ابا ہوں, فرض کر لو ابا آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں عدالت کی کرسی پہ, پھر آپ ٹینشن فری. پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا. اور پاکستان میں بھی سارے جج ایک جیسے نہیں ہیں, ان ججوں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سنتے. بہت نالائق ہے نا, نہیں سن رہے بیان, پھر ان کو جو ہم جو مرضی بولے ان کو. اور جو اس وقت میری اسپیچ یہ والا کلپ سن رہے ہیں تو وہ اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو سن رہے ہیں. تو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کے کیا نکلے, آپ کو پہلے پتہ ہے میرے ابا ہیں. اب آپ ٹینشن فری. اب لوگ آپ سے کہیں گے کہ یار آپ کے اس اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ آپ پہ اتنا بڑا کیس ہے اور اتنی خطرناک سزا ہو سکتی ہے آپ کو, لیکن آپ کو تو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے. آپ کہو گے مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے. بذکری ابا یطمئن قلبی, یوں کہو گے آپ. بذکری ابی, عربی میں کہیں گے بذکری ابی, اردو میں ابا ہی کہہ دو اس کو. بذکری ابا یطمئن قلبی, مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ سکون. اب پتہ چلا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے. اس مثال سے یہ آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ ٹینشن میں آپ کی کیلکولیشن غلط ثابت ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہو میری کم آمدن, یہ مسائل یہ مسائل یہ مسائل, تو بھائی اللہ ہے نا, وہ بیٹھا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی آپ آئیے ہم بیٹھے ہوئے, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سر مجھے گیٹ پہ روک لیں گے, او بھائی میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, یار روکے گا میرا ہی بندہ روکے گا نا. لوگ صبح شام اپنے تعلقات اس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور یار میں بیٹھا ہوا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بات بھی اللہ کے بارے میں جب تک دماغ شریف میں, کھوپڑی شریف میں نہیں بیٹھے گی کہ اللہ بھی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ سارا نظام دیکھ رہا ہے, وہ غافل تھوڑی ہے اپنے بندوں سے. بھائی اب 1000 سال پہلے لوگ ٹینشن لیتے کہ یار آبادی اتنی اسپیڈ سے, اس وقت تو بہت اسپیڈ سے بڑھ رہی تھی آبادی, یار اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, ایک فی کس اتنے بچے, پھر ان بچوں کے بچے, پھر ان بچوں کے بچے, ابے بھائی یہ کیا ہو جائے گا, تو دنیا کیا ہو جائے گی, برباد. تو ان کو کیا پتا تھا کہ بھائی اللہ کیا ہے, بیٹھا ہوا ہے. اس نے انسان کے تابع ہر چیز کو بنا دیا, پوری کائنات. اس لیے انسان کو یہ رائٹ دے دیا کہ وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے, لیکن وہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. مینیجر کو کنٹرول میں لے سکتا ہے, وزیر اعظم کو کنٹرول میں لے سکتا ہے, نہیں لے سکتا. وہ اپنے ماتحتوں کو لے سکتا ہے. تو انسان کے جو ماتحت ہیں وہ جانور ہیں, ان کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے انسان. کتے کراچی میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کچھ دن پہلے 6 کتوں نے ایک انکل پہ حملہ کیا ہے فجر کی نماز کے بعد, زخمی کر دیا ان کو. ہم چیخ کے تھک گئے, گورنمنٹ نوٹس لے, ان کتوں کی نسل کو کم کیا جائے, نہیں کر رہے. لیکن ہر تھوڑی دیر میں آپ بورڈ, 2 بچے 2 ہی اچھے. انسانوں کی نسل کو کیا کیا جا رہا ہے؟ کنٹرول. جبکہ انسان کا انسان پہ اللہ نے کنٹرول نہیں رکھا کہ یہ میرا کام ہے, یہ تمہیں اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا کام ہے. تم تھوڑی خدا بن کے کائنات پہ حکومت کرنا ہے. تمہیں جن چیزوں کو میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے, مسخر کا مطلب تمہارے کام میں لگا دیا, تم اپنے حساب کتاب سے ان کی نسل گھٹا بھی سکتے ہو, بڑھا بھی سکتے ہو. بہت سے جانوروں کی نسلیں انسان نے گھٹائی ہیں اور بہت سو کی بڑھا دی, دونوں ٹھیک ہیں. کسی مفتی نے نہیں کبھی کہا ہوگا کہ جی ناجائز ہے. ہمارے نبی نے بھی کتوں کو مارنے کا حکم دیا جب مدینہ میں کتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو. تو صحابہ نے اتنے کتے مار دیے کہ جو مسافر اپنے ساتھ حفاظتی کتا لے کے آتا اس کو بھی قتل کر دیتے. تو نبی نے فرمایا ما لکم وللکلاب, صحیح مسلم کی حدیث, تمہیں کیا ہو گیا, کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو بھائی, یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. مطلب یہ تھا کہ نبی نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ نسل ختم کر دو, مطلب کیا تھا بھائی کتے زیادہ ہو گئے, تعداد تھوڑی ان کی کم کر دو. جنگل میں تو اللہ نے خود ہی ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نسلوں کے کنٹرول کرنے کا. شہروں میں انسان نہیں کنٹرول کرنا ہے نا, جنگل میں جانوروں کی نسل کنٹرولنگ سسٹم پہلے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے.
ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگل میں ہرن کو کھانے والے درندے شیر چیتے نہ ہونا تو اتنے ہرن 12 سنگے پیدا ہو جائیں کہ جنگل کی گرینری ختم کر دیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ساری جنگل کی گرینری کی ایسی کی تیسی. وہاں اللہ نے نظام بنایا, شیر بھی پیدا کیا, وہ کھا لیتا ہے ہفتے میں ایک آدھ, تو نسل کیا رہتی ہے؟ کنٹرول میں. خرگوش اتنی سپیڈ سے بڑھتے ہیں کہ جنگلوں میں اگر خرگوش کو کھانے والے کتے اور بھیڑیے اور شیر نہ ہوتے تو خرگوش ہی خرگوش ہوتے پوری دنیا میں. اتنی سپیڈ سے ان کی نسل بڑھتی ہے, اور وہ سارے کھیتوں کی ایسی کی تیسی کر دیتے. آسٹریلیا میں خرگوشوں کا تجربہ ہو چکا ہے. ایک آسٹریلین آیا, یہاں سے خرگوش لے گیا کہ یار آسٹریلیا میں خرگوش نہیں ہے, خرگوش بھی ہونے چاہیے. وہ خرگوش اتنے پہلے وہ ان کی فصلیں چٹ کر جاتے تھے. حکومت مارتے مارتے تھک گئی, نہیں مر رہے تھے, پھر بڑھ جاتے. بالآخر کوئی ایسی میڈیسن, ایسی دوائیں ایجاد کی گئی ہیں کہ ایک جوڑا بھی زندہ نہیں چھوڑو, پوری نسل ختم کی انہوں نے. پھر تحقیق کی ان کے ماہرین نے کہ پوری دنیا میں خرگوش ہیں, ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے بھائی, اتنی بڑھ گئی نسل کے کھیت چٹ کر جاتے ہیں سارے. یہ تو پتا چلا کہ دنیا میں جہاں بھی خرگوش پایا جاتا ہے اللہ نے وہاں اس کو کھانے کے لیے درندے بھی اس جنگل میں اسی حساب سے پیدا کیے. ہم نے خرگوش تو لا کے چھوڑ دیے, اس کو کھانے والے درندے نہیں چھوڑے ہم نے. خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو توکل, اللہ پہ اعتماد اور توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو. مجھے خرگوش اور گدھے گھوڑے کی مثال سے کیا سمجھانا ہے بھائی, لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا وہ غافل نہیں ہے. اور ہم لبرل ہو گئے ہیں, ایسے لبرل ہو گئے ہیں کہ بس بالکل اس سے غافل ہو گئے کہ خدا تو ہے ہی نہیں ہے, سب کچھ ہم نے ہی کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ دیکھ لو مچھلیوں میں جن جانوروں کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے, ان جانوروں میں اللہ نے ماں کی ممتا رکھی نہیں ہے. کیوں؟ پیدا اتنے ہو رہے ہیں, اگر اماں ان کو پالے گی وہ تو سارے بچ جائیں گے. اب مچھلی ایک ٹائم پہ ہزاروں انڈے دیتی ہے. ہم لوگ گن پوائنٹ پہ بھی فارمی مرغی سے اتنے انڈے اب تک نہیں نکلوا پائے جتنی مچھلیاں انڈے دیتی ہے. ہزاروں انڈے دے گی. کیا کرتی ہے؟ انڈے دیتے ہی پہلے اپنے انڈے خود کھائے گی, پھر جب اس سے بچے نکلتے ہیں نا اپنے بچے کھانا شروع کر دیتی ہے. کیونکہ وہ ہزاروں اگر بچ گئے وہ تو نسل اتنی پہلے کی, سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی بھائی. ان مچھلیوں کو خوراک کہاں سے ملے گی؟ خدا نے ایسا نظام بنایا بھائی, اتنی اسپیڈ ہے تو اب ماں کی ممتا ختم. میں نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں, وہ گولڈن فش تھی نا, ایک دن اس نے اتنے بچے دیے, اتنے بچے سب کھا گئی. تو چند ایک بچے ہم بچا سکے. اتنی اسپیڈ سے کھانا شروع کرتی ہے نا, تبھی ان کو فوراً بچوں سے الگ کرنا پڑتا ہے. فوراً بچوں سے کیا کر دو؟ الگ. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور جن جانوروں کی نسل بہت اسپیڈ سے نہیں بڑھتی ان کے دل میں اللہ نے بچے پالنے کا جذبہ زیادہ رکھا ہے کہ تھوڑے ہوں لیکن وہ پل جائیں. تو یہ سب کنٹرول کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور پھر اللہ نے انسان کے بھی تابع بنا دیا, کہا کہ تم بھی کنٹرول کر سکتے ہو, دخل اندازی کر سکتے ہو, نسل کو کم بھی کر سکتے ہو اور بڑھا بھی. تم سمجھتے ہو کہ بھئی جتنے انڈے مرغیاں دے رہی ہیں وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے, تو ہم خود سے بھی مرغیوں سے انڈے نکلوائیں گے. تو ہم نے کیا کیا, کراس بریڈنگ کر کے اور مختلف قسم کے انجیکشن لگا کے مرغی روز پابندی کے ساتھ انڈا دے رہی ہے, ریٹائرمنٹ تک انڈا دیتی رہتی ہے, اور ان کی نسلیں اور زیادہ بڑھا دی ہم نے. نہ بھی بڑھاتے نا تو بھی دیسی مرغی اتنی تھی کہ وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جاتی. یہ خوب اچھی طرح بات سمجھ لو. یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو اب دیسی مرغی تو انسانی آبادی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کراچی میں ہم جب بھی چاہیں جہاں سے چاہیں ہمیں سمندری مچھلی وافر مقدار میں مل جاتی ہے, لیکن یہ کہہ کے مچھلی کی فارمنگ کو فروغ دیا گیا کیونکہ تاجروں کے لیے وہ آسان ہے, اس میں تیزی سے تاجروں کا فائدہ سمندر میں کم ہے, مچھلی کی فارمنگ میں زیادہ. اب تاجروں کا فائدہ چونکہ اس میں زیادہ تھا, اب لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں فارمی مچھلی کی طرف. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مارکیٹ میں فارمی مچھلی اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ لوگ پھر کل یہ بات کرنا شروع کر دیں گے کہ سمندر کی مچھلی انسان کی خوراک کے لیے کافی نہیں تھی, تو یہ فارمی مچھلی نے آگے کمی پوری کی ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہوگا یہ کہ جب تجارت اس میں لوگوں کو زیادہ آسان نظر آئے گی تو سمندر کی ٹینشن لینا لوگ چھوڑ دیں گے, سوائے جو لینڈ لارڈ لوگ ہوں گے جو اب جیسے دیسی مرغیاں کھاتے ہیں تو اب دیسی مچھلیاں ملا کریں گی ونس اپون اے ٹائم. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیسی پر رہو, فارمی پر مت آؤ, تاکہ وہ جو بزنس سمندر کا چل رہا ہے نا, یا جو
جا کے دریا سے شکار کر کے پکڑتے ہیں, وہ بزنس ترقی کرتا رہے. اس لیے فارمی سے نکالو اپنے آپ کو. وہ جو مچھیرے بیچارے ایک ایک مہینہ جا کے محنت کر کے لاتے ہیں, ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. وہ بھی یہی کرنا شروع کر رہے ہیں اب کہ یار ہم جا کے ایک ایک مہینہ سمندر میں اتنی ٹینشن اٹھاتے ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک تالاب بنائیں اور دے دنادن مچھلیاں ہی مچھلیاں. اس لیے کوشش کس کو کرو, وہی ہم گاؤں دیہاتوں میں رہیں, جب چاہو آپ کو دیسی مرغی ملتی ہے, کیونکہ مرغیوں کی نسل بڑی اسپیڈ سے بڑھتی ہے. تو خیر اصل بات کی طرف میں آتا ہوں. تو اللہ میاں نے جانوروں کا تو کنٹرول کس کو دے دیا؟ انسان تو مقصود کائنات ہے, وہ ایک دوسرے کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بزنس ہے تو آپ نے کسی کو ملازم رکھ لیا تنخواہ پہ, تو اس حد تک آپ اس کو اپنا ماتحت بنا سکتے ہیں اس ایگریمنٹ کے تحت کہ بھئی آپ نے ایگریمنٹ کیا, اتنے بجے آفس آئیں گے, اتنے بجے آفس سے آپ گھر جائیں گے, اس کی میں آپ کو تنخواہ دوں گا, تو تنخواہ دے رہا ہوں تو معاہدے کے آپ پابند ہیں. اس حد تک تو انسان انسانوں کا پابند اور تابع ہے, ورنہ حقیقت میں انسان کسی کا غلام نہیں ہے. اس پر حکومت کا حق کس کو ہے؟ خدا کو ہے. لہذا انسان کو یا کسی گورنمنٹ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی جوڑے کو یہ کہے کہ آپ کے 2 بچے ہونے چاہیے, تیسرا نہیں ہونا چاہیے, چوتھا نہیں ہونا چاہیے. یہ اتنی بڑی غلامی ہے نا انسانوں کی کو غلامی میں لانا, کہ ایک مرد کی ایک عورت کی چاہت ہے کہ میری نسل بڑھے اور مجھے بڑھاپے میں سہارا ملے, اس میں گورنمنٹ سے آپ پرمیشن لے رہے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے گی. یہ تو گورنمنٹ کی غلامی, بدترین غلامی ہے انسانیت کی. اور یہ میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لبرل لوگ ہیں نا, یہ لبرل حکومتیں ہیں, یہ سیکولر حکومتیں ہیں, ان کے خدا کا واسطہ لیبل پہ مت جاؤ. یہ انسانوں کو غلام بنانے کی تحریکیں ہیں. لیبل ہے انسانوں کو آزاد کرنا, لیبل ہے, حقیقت میں یہ آزاد نہیں کر رہے, یہ انسانوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ غلام بنا رہے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں. واحد ہے اسلام جو آپ کو انسانوں کی غلامی سے کس کی طرف لے کر آتا ہے؟ خدا کی غلامی کی طرف. اور کمال کی بات یہ کہ وہ بھی حقیقی معنی میں غلامی نہیں ہے, بلکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, میں جو احکام تمہیں دے رہا ہوں وہ تمہاری نیچر کا حصہ ہے, یعنی تمہیں نیچرل لائف پہ لے کر آ رہا ہوں. تو یہ غلامی کہاں ہوئی؟ ابے یہ تو آزادی ہو گئی نا. اسلام لیبل غلامی کا لگا رہا ہے, لیکن اس غلامی کے نام پہ دے آزادی رہا ہے. اور سیکولر طبقہ لیبل آزادی کا لگا رہا ہے, بنا غلام رہا ہے. چائنا والے سارے غلام ہیں جن کو 2 کے بعد تیسرا بچہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ غلام ہے نا ریاست کے. کتنا بڑا حق مار لیا بھائی گورنمنٹ نے ان کا. سب گورنمنٹ کے آگے جھکے ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سارے پابند ہیں. کتنے ملک ایسے ہیں جن میں آپ دوسرے ملک کی عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, لا ہے ملک کا. اسلام آپ کو اس غلامی سے کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے. پوری دنیا میں احل لکم ما وراء ذالکم, صحیح ہے نا, چند مخصوص عورتیں جو آپ کی محرم ہیں, محرم, ان کے علاوہ سب سے کیا کرو؟ نکاح کر سکتے ہو. تو غلام کون بنا رہا ہے آپ کو؟ ریاستیں بنا رہی ہیں, یہ لکیریں کھینچتی ملکوں کی, یہاں سے وہاں آپ نکاح نہیں کر سکتے. بہت سارے ملک ایسے ہیں, آپ کی نیشنلٹی کینسل اگر آپ نے فلاں ملک کی خاتون سے نکاح کر لیا, اگر فلاں ملک نے فلاں ملک سے کر لیا, تو وہ تو غلام بنا رہے ہیں آپ کو. اسلام کی جو پابندیاں ہیں نا, وہ پابندیاں ہیں جو انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہیں. ریاستوں کی پابندیوں کی یہ نوعیت نہیں ہوتی. ریاستوں کی پابندی کی یہ نوعیت ہوتی ہے کہ اکنامکلی ہم ترقی کریں بس, اور لیبل بڑے اچھے اچھے لگائے جاتے ہیں. کتنے چائنا میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملک چھوڑا, ان کو زیادہ اولاد چاہیے تھی, انہوں نے کہا یار اس ملک میں رہ کے ہمیں اولاد نہیں مل سکتی. انہوں نے ملک چھوڑ کے ہجرت کر لی دوسرے ملکوں میں, اور دوسرے ملکوں میں جہاں گئے یورپ میں, تو وہاں جا کے انہوں نے نسل بڑھائی. آپ سمجھتے ہو چلو یورپ میں آزادی, وہ آزادی نہیں ہے بھائی, وہ بھی غلامی ہے. وہ غلامی اس لیے کہ انہوں نے جو آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ 2 سے 4 آپ پیدا کر سکتے ہیں, وہ بھی اپنے مفاد میں دی ہوئی اجازت. جس دن ان کو لگا کہ اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے, یا نقصان نہیں لیکن ترقی میں نقصان تو آبادی بڑھنے سے ہوتا ہی نہیں ہے, معیشت بہت اوپر جانے کے بجائے جتنا ہم لے جانا چاہتے ہیں وہاں نہیں جائے گی, تو وہ بھی پابندی لگا دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آزادی تھوڑی ہے بھائی, اسلام میں آزادی ہے. آپ جتنی دولت کماؤ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا اگر آپ نے حرام طریقے سے نہیں کمائے. کسی سے چوری نہیں کیا آپ نے, سود ہے, جوا ہے, سٹا ہے, یہ جو غیر اخلاقی طریقے, جتنی مرضی کما لیا آپ نے. گورنمنٹ کو آپ بتا سکتے ہو؟ بولو نا. گورنمنٹ کو چاہے دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہو, یہ آپ سمجھ لو, جو لوگ دنیا میں جس ملک کو اپنی دولت بتاتے ہیں نا, وہ پھر پورا ٹیکس دیتے ہیں, 40%, 50%.
پھر کہتے ہیں ہم یہاں سیو ہیں. ابے آدھی تنخواہ دے کے تو سیو ہو گیا تو کون سا تیر مار لیا؟ سیو تو یہ ہوتا کہ 1 روپے بھی تیرا خرچ نہ ہوتا اور تو یہ سمجھتا کہ یہ سارا پیسہ میرا ہے, مجھ پہ کوئی ہاتھ اٹھانے والا, کوئی ٹیڑھی نگاہ دیکھنے والا نہیں ہے. گورنمنٹ میری محافظ ہے اللہ کے حکم کے مطابق, وہ میری حفاظت کر رہی ہے. حکومت کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے مال کی حفاظت کرنا. جب گورنمنٹ نے آدھا ٹیکس لے لیا تو حفاظت کہاں کی؟ ابے نہیں آ رہی سمجھ میں. یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں جب چھوٹے موٹے بدماش ہوتے ہیں نا, وہ پرس چھین لیا, وہ بٹوا چھین لیا, وہ فلانا چھین لیا, وہ یہاں سے چھین لیا. جب بڑا بدماش آتا ہے امن ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لو بہت سے علاقے کراچی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں ان بدماشی نہیں, دشمنی نہیں بول سکتا میں ان سے. کراچی میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں چھوٹی موٹی چوریاں چکاریاں بہت تھیں. جب محلے کا بڑا بدماش آیا نا, اس نے علاقے میں امن قائم کر دیا, لوگ سکون میں آ گئے. کیوں قائم کیا؟ اس نے بولا جب ہم دادا ہے, ہم محلے کا بدماش ہے, تو ہر دکان اتنی پرچی باندھی اس نے کہ اتنا ہمیں بولو دے دیا کرو, اتنا ہمیں دے دو, باقی پھر کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. تو لوگوں نے کہا چلو جو روزانہ ہمیں 10-50 روپے کے وہ جو ایک دینا پڑ رہا تھا, اس سے بہتر نہیں مہینے کے 1 لاکھ روپے باندھ دو, ٹھیک ہے نا, اس سے سکون تو ہو گیا نا. تو آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ دینا شروع کر دیا. پھر اس نے اپنا نام رکھ لیا کہ میں دنیا میں امن پھیلا رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ اس طرح نہیں کرتی, وہ ڈاکو تو اپنے لیے لے رہا ہے, حکومت تو پبلک کے لیے لیتی ہے. حکومت کس کے لیے لیتی ہے؟ پبلک پہ خرچ کرے گی. دیکھو ظلم کسے کہتے ہیں؟ 2 خرابیاں ہوتی ہیں سیکولر اسٹیٹس میں, 2 بڑی بڑی خرابیاں ہیں. نمبر 1, ان کے پاس ریزرو مال بہت سے بھی زیادہ ہوتا ہے. گلک میں جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوتا ہے نا, جس کے ہوتے ہوئے ان کو ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد لوگوں سے لوگوں کی ضرورت کے لیے لینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ نے جو گلک کو توڑو نا اپنا, یہ جتنے بڑے بڑے کنٹریز ہیں نا جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑی ایک فلاحی ریاستیں ہیں, یہ ان کے جو ریزرو ہیں, ان کے جو گلک میں جو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنے زیادہ خزانے ہیں. ان کو تو ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ, اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ, اس میں ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے, اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے. خوب سمجھ لو, ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, پھر کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آئے گی. لوگ نا مولویوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف. ہم بیوقوف ہوتے ہیں نا تو ہمارے اتنے بچے نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہو, ہماری اتنی بیگمات نہ ہوتی. بیوقوف آپ لوگ ہو جو ان کی باتوں میں آ گئے ہو, اپنی خوشیوں کو بھی برباد کر دیا, خاندانوں کو بھی تباہ کر دیا. سب سے زیادہ محبت مرد کو عورت سے ملتی ہے. آج ڈپریشن کے لیے کیا کچھ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے. سکون ڈپریشن کی الٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیچرلی جو انسان کے سکون کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا گیا مرد کے لیے, وہ کیا ہے؟ عورت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو اسی سے دور بھاگ رہا ہو یا غیر قانونی طریقے سے حاصل کر رہا ہو, جس سے ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں ہماری تو اتنی گرل فرینڈز ہیں. دیکھو گرل فرینڈ آپ کے ساتھ رہنے کی پابند نہیں ہوتی, وہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. وہ ڈپریشن کم نہیں, ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے. جبکہ بیوی کو چھوڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے, عورت اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے. تو یہ جو احساس ہے نا مرد کو کہ یہ میری ہے, جب تک میں طلاقیں نہیں دوں گا, خلا کے پیپر پہ سائن نہیں کروں گا, یہ کہیں جا نہیں سکتی, اس کا جانا انلیگل ہوگا. یہ چیز مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. اب یہ پتا ہے کہ میری ہے یہ, ورنہ آپ کو جب پتا ہی نہ ہو کہ اس کو وسیم اچھا لگ رہا ہے, کبھی غفار اچھا لگ رہا ہے, گرل فرینڈ میں تو یہی ہے نا. تو یہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں جا کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے, دیکھ لو جا کے آپ. عورت کو بھی جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کہیں جا نہیں سکتی, سوال پیدا تو عورت تو پابند ہو گئی نا, اس کو کیسے سکون ملے گا جب اس کے پاس ایک دوسرے مرد کا آپشن ہمیشہ کے لیے ختم. اس کو بھی اب نبھا کر کس کے ساتھ کرنا ہے پتا ہے بھائی, اب میرے مقدر میں کون ہے, یہ ہے. اب اس کو بھی یہاں سکون ملے گا جب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے نا. دیکھو بوفے میں جا کے ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آدمی کہتا ہے بریانی کھاؤں یا کباب کھاؤں یا میں وہ کھاؤں, ابے بٹیر کھاؤں, کیونکہ کل پشاور والوں نے بٹیر کھلایا مجھے. پشاور میں نے چپلی کباب دیکھا گول قسم کا. میں نے کہا بھائی یہ چپلی کباب بڑا اچھا بنتا ہے نا وہاں, تو یہ ڈیزائن کیوں چینج ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہے. میں نے کہا یار آپ لوگ نے نا کراس بریڈنگ کی ہے چپلی کباب کے ساتھ. یہ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں ایسا چپلی کباب وجود میں آیا ہے, ورنہ چپلی کباب کو تو کہتے ہی چپلی اس لیے کہ چپل کی طرح ہوتا ہے نا, وہ ایسے چپٹا ہو.
فارمی مرغیوں کی نسلیں چینج ہو گئی, ہر چیز کی چینج ہو گئی, کباب کی بھی نسل بھی اس کو میں نے کہا شامی کباب کے ساتھ کراس بریڈنگ ہوئی ہے اس کی, یا کوفتے کے ساتھ لگ رہا تھا مجھے, کیونکہ نہ پورا چپٹا تھا نہ کوفتے کی طرح گول تھا, بیچ کی کوئی, تو یہ کوفتے کے ساتھ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں وجود میں آئے. ذائقہ بہرحال اس کا وہی تھا. ابھی کراس بریڈنگ میں خالی شکل چینج ہوئی ہے, اگلی نسل میں چپلی کباب کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار جو روایتی کھانا ہے نا پشاور کا, اس کو تو ویسے ہی رہنے دو میرے بھائی, اس کو اگر کراس بریڈنگ کر کے کوئی نئی چیز بنانی ہے تو اس کو نام کچھ اور دے دو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا خیر, کہاں سے بات چل رہی تھی؟ ہاں, بوفے میں جاؤ تو ٹینشن کم نہیں ہوتی, تبھی بوفے میں لوگ کبھی کبھار جاتے ہیں ویسے ہی کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے یا ٹرائی کر لیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھوک لگ رہی ہو اور ایک قسم کا کھانا آپ کے سامنے آ جائے اور وہ آپ کا مرغوب ہو, آپ کی مرضی کا ہو, تبھی بیگم اپنی مرضی کی ہو تو پھر سکون دے گی. اگر کسی نے لا کے پہنا دی ہے پھر تھوڑی, یا بعض دفعہ کوئی لا کے نہیں پہناتا خود پہن جاتی ہے, وہ الو بنا لیتی ہے کوئی, بس فیس بک پہ نا آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. تو خیر, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا حل کس چیز میں رکھا ہے؟ نکاح میں رکھا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں ٹینشن میں تھے, تو یہ لبرل لوگوں کے پاس, بیچاروں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ان کمبختوں کی 35 40 سال پڑھائی لکھائی میں عمر گزر جاتی ہے. یہ تو ڈپریشن کے پورے کنستر ہیں میرے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ خدا نے جو ڈپریشن دور کرنے کے لیے بیوی کو پیدا کیا تھا اس سے یہ دور رہتے ہیں, اور ڈپریشن بڑھانے والی چیزیں جس کو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے اس سے یہ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ تو میں تو اس پہ, یہ لوگ جب آتے ہیں نا میرے پاس کے ٹینشن, میں کہتا ہوں ابھی تو زندہ کیسے بھائی, تجھے تو مر جانا چاہیے. نیچر سے بغاوت کرنے والا کبھی سکون میں نہیں ہوتا. پھر انسان کو ایک ٹائم پہ اولاد چاہیے, بیٹے بیٹیاں چاہیے, وہ نہیں ملے وہ 100 دفعہ کہے گا کہ میں ٹینشن میں نہیں ہوں, لیکن حقیقت میں کیا ہوگا, وہ ٹینشن میں ہوگا. دیکھو ایک خاندانی بات کرتا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ڈپریشن یہ بڑی عجیب بیماری ہے, کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں آپ, وہ بتائے گا. ڈپریشن کا اظہار نا لوگ, بعض دفعہ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا ہم ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں. دیکھو بعض دفعہ انسان کو بخار ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دھوپ کی وجہ سے میرا ماتھا گرم ہو رہا ہے. تھرمامیٹر لگائیں گے تو پتا چلے گا بھائی یہ دھوپ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ٹیمپریچر آپ کا اندر کا بڑھ گیا ہے. تو اسی طرح کسی سمجھدار کے پاس آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کے اندر ایب نارملٹی ہے نا, بلا وجہ ہنس رہے ہیں, بلا وجہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں, بلا وجہ مشہور ہونے کا شوق, ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, آگے گھس رہے ہیں, یہ بھی بہت دفعہ, میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ, بہت دفعہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ایب نارملٹی والی کیفیات ہوتی ہیں اس کی, وہ کچھ ہٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو بعض لوگ بہت خوش نظر آئیں گے, یعنی ایسے خوش نظر آئیں گے کہ وہ اتنا خوش کوئی ہوتا نہیں ہے, حقیقت میں وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. وہ بتکلف ہنسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بات بات پہ, کیونکہ ان کو ٹینشن نے اندر سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے. ان کو ہنسی کا کوئی موقع ملے نا تو وہ نارمل نہیں ہو رہے, تو بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے مختلف اظہار ہیں. یعنی تو آج کی دنیا میں اکثریت, اگر میں حلفیہ کہوں نا, اکثریت ڈپریشن کی مریض ہے, تو میری یہ بات غلط نہیں ہو. نارمل میں نے صرف علماء و بزرگوں میں ہی دیکھے, معذرت کے ساتھ, یہ دینداروں میں دیکھیں, ورنہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کھسکاوا ہوگا. پورا سیٹ, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے فرما جو فریم ہے نا وہ تھوڑا سا آڑا ترچا ہو. وجہ کیا ہے؟ نیچرل لائف ہی نہیں ہے. جو تمیز کی ایک زندگی تھی, بالغ ہوتے نکاح کرتے, بیوی ہوتی, بچے ہوتے, صحیح ہے نا, پھر کمانے کی فکر کرتے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے, مرتے ہوئے لوگوں سے عبرت. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا, معاذ اللہ, یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا, کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے,
اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے, وہ کر لیتے, اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا, یہ جو تسبیحات ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے ان مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا, دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا, اس کی کمر کا آپریشن کر کے, یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا, خون بہائے گا. دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا, نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا, لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں, صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا, اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں.
تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بیوقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ، یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے، ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا، لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا، ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی، ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ویسٹ ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی، ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں. ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں، میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں، مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے، لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا، صبح شام آپ کیا کر رہے ہو، باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے. ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے، پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے، پھر تھوڑا آرام کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا، لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے، ویسٹ. ٹوٹلی اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں، عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے، اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو، اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے، ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا، 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی، اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے، اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہے. تو اس وقت ہے تو آپ کا انا للہ ہو چکا ہوگا، یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے، پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، شو مارنے کے لیے نہیں، کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا، اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں، انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، میں آپ سے علاج کروں گا، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں، ارے ہم تو خادم، ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ، ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر، ارے کڈنی کیا ہوتا ہے مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے، میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں، لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا، باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم. ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں، آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ؟ پھر آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت. اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو، پھر بیان کیوں کر رہے ہو لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات. کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں، آپ کے مقابلے میں عالم ہیں، ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں. صحیح ہے نا؟ قرآن حدیث ہمیں آتا ہے اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا تھا، لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. ان صاحب سے میں نے کہا تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کا. کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ میں وہ ذکر کی بات کر رہا تھا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. حضرت مفتی تقی صاحب کے شعر کی وضاحت کر رہا تھا میں
کہ اللہ کی راہ میں, اللہ کی محبت میں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے, اور تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی تو چاہتا ہے مجھے پانے کے لیے تھک جاؤ, تو بس تھک جاؤ تو آخرت میں مل جاؤں گا, دنیا میں تو نہیں ملتا میں کسی کو, تو آخرت میں مل جاؤں گا میں تمہیں. تو اس میں بتا رہا تھا کہ ذکر کو آج ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے, کوئی بچہ اگر صبح بیٹھ کے 100 دفعہ تسبیح پڑھ رہا ہو, ابا پیچھے سے آگے تھپڑ لگائے گا, مگر ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, تجھے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا میں نے, تو کچھ پڑھ لے. ہاں یہ ہے کہ سارا دن ذکر ہی کرتا رہے, باقی کام نہ کرے, وہ تو پھر رہبانیت ہے, اس سے حدیث نے منع کیا. باقی کام بھی کرنے, لیکن اپنے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم دینا ہے. اور اس میں یہ مت سوچو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے, یہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں ضائع ہو رہا ہے. یہ ضائع کرنا ہی کیا ہے, عین عبادت ہے, عین مقصد ہے. جیسے قربانی کے دنوں میں جانور کاٹ کے ہلاک کر دینا ہی عبادت ہے, اس لیے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے بظاہر, لیکن کس کی یاد میں ہو رہا ہے, خدا کے کہنے سے. تو جب محبوبہ کے کہنے پہ ٹائم ویسٹ ہونا ویسٹ نہیں لگتا, تو خدا کے کہنے پہ اس کی یاد میں جو ٹائم ویسٹنگ ہے وہ کہاں سے ویسٹنگ ہو گئی. کسی عاشق سے پوچھو کہ محبوبہ نے تمہیں بلایا, وہ کہے گا میں پہلے بہت ٹائم دے چکا ہوں, مزید ٹائم نہیں ہے میرے پاس. وہ تو بھاگا بھاگا جائے گا, وہ کہے گا بھائی اسی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تو میں جاب کر رہا ہوں, پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ اس کو پکڑائی میں لے کر آؤں میں. تو وہ تو کہے گا میرا تو مقصد ہی یہی ہے. تو ایمان والوں کا تو مقصد ہی اللہ کو حاصل کرنا ہے. لہذا دیکھو سب سے قیمتی ٹائم پیغمبروں کا ہوتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو, پیغمبر ایک سیکنڈ بھی کبھی ضائع نہیں کرتے. لیکن وہ ایک آیت میں بار بار پیش کرتا ہوں نا, یہ بھی ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے, یہ آیت بڑا مزہ آتا تھا جب حضرت اس کی تشریح کرتے تھے. اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ, مختصر بیان کروں گا, کئی بار بیان کر چکا ہوں. اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا پہلی دفعہ. اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. اتنا لمبا کلام بظاہر ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا, تم لوگ بھی تو کچھ ذوق پیدا کرو یار. بظاہر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے اور تو خود ہی کہتا ہے وقت کا ضیاع کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے, وقت. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی اچھائی یہ ہے لا یعنی چیزیں, یعنی وہ چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ, ان چیزوں کو چھوڑ دو. تو نبی نے خود نہیں چھوڑا ہوگا ان چیزوں کو, بیٹھے ہوئے ویسے ہی بیٹھے ہوئے, کیوں بیٹھا ہوا ویسے ہی یار, ابے ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا بھائی, کچھ کر لو یار. ہاں کچھ کر کر کے تھک گئے ہو اس لیے بیٹھے ہوئے ہو, تو پھر ویسا ہی نہیں ہے. آپ بولو ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھا ہوں میں, ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا. آج ہمارا زیادہ تر ٹائم ویسے ہی گزر رہا ہے. کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے نا, تو کیا تو کام کر کر کے تھک گیا ہے تو ریلیکس ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی ریلیکس نہیں ہو رہا. 7 گھنٹے سو چکا ہوں میں, 8 گھنٹے سو چکا, اب کیوں سو رہا ہے ویسے ہی. تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے تھک گیا سو رہا ہے, بنتا ہے بھائی یہ سونا ٹائم ویسٹنگ نہیں. ایک ہوتا ہے دماغی کام کر کر کے تھک گیا تو تھوڑا کھیل رہا ہے, کھیل کود کرے گا تاکہ ذہنی تفریح ہو, یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ایک ہے کھیل لیا, آدھا گھنٹہ کھیل لیا, وہ بہت ہے نا, اب دماغ فریش ہو گیا, اب کوئی ڈھنگ کا کام کرو, مزید کھیل رہا ہے, اب ڈبو کھیل رہا ہے دماغ فریش کرنے کے لیے. ڈبو سے دماغ فریش, ڈبو ہی کہتے ہیں آج کل, کچھ ہمارے زمانے میں ڈبو کہتے تھے, آج کل کیا کہتے ہیں, ڈبو ہی کہتے ہیں. اس کی شکل ڈبو, اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈبو لگ رہے ہوتے ہیں. ابے تو کھیل کے, ہم بھی دیکھو کھیلتے ہیں, میں بھی ذہنی تفریح, میں جاگنگ کرتا ہوں ذہنی تفریح کے لیے, بھاگتا بہت, پسینہ نکالتا ہوں, ایسا مزہ آتا ہے. جم چلے گئے, بچوں کے ساتھ بہت آدمی انجوائے کرتا ہے, بچوں کے ساتھ کھیلے, محبت بھی ہوتی ہے, بہت بچے اچھے بھی لگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج تک, میں نے بچپن میں 2-4 دفعہ ویڈیو گیم کھیلا تھا, پھر بڑوں نے ڈانٹ کے نا تھپڑ لگا کے چھین لیا. اس کے بعد سے جب مدرسے میں ہم گئے, ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا. وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا, وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے چلو یار, وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سا ہم نے کہا چلو, وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا, میں کیا کرتا. پھر اس کا دیکھ کر ڈھکن جب ہی کھلے گا جب یہ کھولو, تو وہ تو میرا ٹائم ویسٹ نہیں, کھانا کھانا تھا میں نے. لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا. کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم یار, کیسے کھیل رہے ہو, 1-1 گھنٹہ لگے ہوئے اسکور بنا کے. کیا مل رہا ہے تمہیں اسکور بنا کے؟ پیسے بھی مل رہے ہو نا, تو آدمی کہے یار چلو ٹھیک ہے. اول تو اس میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ جوا ہوتا ہے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. لیکن پیسے کمانے کے لیے بھی وہ کام کرو نا جس میں قوم کو فائدہ ہو. یہ پیسے ایسے ہیں جیسے گٹکا بیچ کے پیسے مل رہے ہیں آپ کو. پیسہ تو مل رہا ہے لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو, گٹکے دے رہے ہو. تو پیسہ آپ کو گیم کھیل کے اگر جیتنے پہ مل بھی رہا ہے تو ٹائم کوئی اس سے کوئی کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا. ایسا کام کرو آپ اس کا معاوضہ لوگوں سے دو, اس کے بدلے میں لوگوں کو بھی کچھ آپ دو. جیسے ڈاکٹر ہے, صحت دیتا ہے, بدلے میں پیسے لیتا ہے.
لیکچرار ہے, وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا, لوگوں کو نالج دے گا, اس کے بدلے میں پیسے لے گا. یوٹیوب پہ کھانا پکانے کی ترکیب بنا کے ڈال دی, کچھ نہیں تو چلو خواتین کو کھانا پکانا سکھا دیا, مرد ہوٹل جانے سے بچ جائیں گے, گھر میں کھا لیا کریں گے تمیز سے, اور اس کے بدلے میں آپ کی ارننگ ہو گئی. تو چلو لوگوں کو کوئی فائدہ دے کے لے رہے ہو نا, ویڈیو گیم کھیل کے کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر پیسے بھی نہ مل رہے ہو تو پھر تو بالکل ہی فضول کام ہے. باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ ٹائم ویسٹ. یہ تو زہر ہے بھائی. میں نے ارطغرل کے بڑے فضائل سنے تھے. ارطغرل میں یوں ہر آدمی لوگوں کے تہجد, میں نے کہا ایک ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ارطغرل میں نا. مجھے بتایا بھی اس میں بے حیائی نہیں ہے. میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ دیکھا ہے, اس کے بعد مجھ سے دیکھا, میں نے کہا یار یہ کتاب پڑھ لے آدمی زیادہ اچھا, بہت ٹائم ویسٹ. میں نہیں کہہ رہا جنہوں نے دیکھا وہ کوئی صحیح کیا غلط کیا وہ مفتیوں سے فتویٰ لے لیں, لیکن ٹائم ویسٹنگ ہونے میں تو بھائی ہسٹری پڑھ لو یار, اتنی دیر میں بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی, بہت ٹائم. کیسے آپ ارادہ کر کے, ایک ہوتا ہے نا خود بخود ٹائم ویسٹ ہو گیا, آپ پلاننگ کر رہے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پڑھے ہوئے ہیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ایک ہو رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کرو, ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لینا, یہ ٹائم ویسٹ بھی, یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے. اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نالج مل جاتی ہے آدمی کو, گپ شپ میں ہی پتہ چل جاتا ہے, کچھ سیاسی تبصرے پتہ چل جاتے ہیں, کچھ اور معلوماتی گپیں جب لگ رہی ہوتی ہیں 2-4 کام کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں. ارے ابے تبے لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا گٹر کے ڈھکن پہ, تو ٹائم تو وہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں, اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کا ہی پتہ چل جاتا ہے نا, پبلک اس کی کون کی بھاگ کے کہاں گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ویسے تو غلط نالج ہے, لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, بھاگ رہے ہیں لوگ, نہیں بھاگ رہے, یعنی ایک مثال دے رہا ہوں. تو کچھ معاشرے کی سوسائٹی کی نالج ہوتی ہے, انسان کو سوسائٹی کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھے گا اس کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے, سمجھ رہے ہو. آج ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شرعن جائز نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے اس میں عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا کہاں سے مشابہت ہے, پورا ناظم آباد نے ایسے بال رکھے ہوئے, کوئی لمبے بالوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا بھائی مرد بہت زیادہ بڑے لمبے بال رکھتے ہیں, آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو. ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس پہ فتویٰ دیں کہ محبت کی شادی جائز نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں یہ ناکام ہوتی ہے. میں نے کہا حضرت آپ پتہ نہیں کہ دنیا میں ہیں, ونس اپون اے ٹائم کہ ماں باپ پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے, اب شادیاں 99% محبت ہی کی. یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا وہ پہلے ہوتا تھا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا نظر جھکی ہوئی ہے اس کی, اس نے دیکھا ہی نہیں کسی. ابا نے کہا کہ وہاں تیری شادی کر رہا ہوں میں, بچہ شرم سے بھاگ گیا. لڑکے کی بات کر رہا ہوں, لڑکیوں میں تو اور شرم ہوتی تھی, شرم سے بھاگ گیا. اس کو تو محبت تھی نہیں نا, ابا نے شادی کرا دی اور کامیاب لائف گزار. میں نے کہا یہ ونس اپون اے ٹائم اب سیٹنگوں سے ہو رہی ہے. اگر آپ شادیوں کو ہی غلط قرار دے دو گے تو لوگ کہیں گے یار محبت کا ایک رزلٹ صحیح نکل رہا تھا شادی, وہ رزلٹ بھی مفتی صاحب نے کیا کر دیا, حرام. تو خالی محبتیں رہ جائیں گی, شادی مارکیٹ سے کیا ہوگی. تو ہم نہیں کہہ رہے محبتیں کریں پہلے, لیکن ایک مثال ہے کہ اس محبت کا ایک شادی کی صورت میں اچھا رزلٹ نکل رہا تھا. اب وہ رزلٹ پہ آپ پابندی لگا رہے ہو. محبتوں پہ کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا اس زمانے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ اتنی ہو رہی ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, یہ جتنی بھی نظر جھکائے پڑ جاتی ہے نا انسان کی, پھر پسند آئے گی. تو اسلام نے بھی راستہ دیا بھائی تو شادی کر لے. تو جب انسان بالکل ہی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے نا, تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا نا کہ بند کمرے سوسائٹی میں ساری شادیاں کیسی ہو رہی ہیں. ہم تو بیٹھے ہیں, پہلے بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھتے. تو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا سوسائٹی میں. وہ پھر مثال دیتا ہوں نا یار, بڑا بےہودہ سا لطیفہ ہے لیکن کیا کریں. وہ ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا پتا ہے علامہ اقبال کون تھے؟ بیٹے نے کہا نہیں پتا. کہہ رہا اچھا لیاقت علی خان کا پتا ہے؟ کم بخت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا. بیٹے نے ابا سے کہا ابا آپ کو وسیم صاحب کون؟ ستار کا پتا ہے؟ ابا گھر پہ رہو تو پتا چلے نا. سمجھ آ رہی ہے. تو جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کے حالات, بولو رہو گے سوسائٹی میں. تو میں کہتا ہوں جو دوست احباب تختوں پہ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں غلط ہے, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, اس کا بھی ایک لمٹ لگائیں گپے, ایک لمٹ. پھر بھی یار اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو گیم میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. تو دوستوں کے ساتھ گپے لگا لیا کرو, تفریح ہو جاتی ہے, ہوا خوری ہو جاتی ہے. یہ کام نہ کیا کرو خدا کا واسطہ, یہ جو ویڈیو گیم والا کام ہے اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, میں لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا, جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو. تو وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے. یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے, اس کو فیور ہے اور گھنٹہ لگا دے بتانے کے لیے کہ فیور ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے, مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے بھائی. یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا سیدھا کام بتا, موسیٰ کو کرنا کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے, بھیج دے, یہ معجزہ دکھا دے, بس جاؤ بھائی. سوال پوچھنے کی ضرورت کیا, تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے. اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہاذا, یہ کیا ہے, یہ پوچھ لے.
کتنا لمبا کلام. اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں, میں اس ہدف, ٹائم جتنا ضائع ہوگا یہاں بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم, تو اتنا جواب دیتے لاٹھی. یہی جواب دینا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے اے کیا نام ہے آپ کا, عبد الرحمان بھائی, آپ کہیں گے ٹوپی, یہی کہیں گے نا آپ, یہ نہیں کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے, یہ تو نہیں کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب, قال ہی عصای, موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے, اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے. اتنا لمبا کلام, اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ کو غصہ نہیں آیا, بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے یہ نہیں پوچھا کس. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے, آپ کہیں مجھے بخار ہے, گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے, میری پھپھو لانڈی میں ہے, ان کو ان کے کڈنی میں سٹون ہے, میرے چچا امریکہ میں ہے, وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے ہیں. ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا, بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو, پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے, غصہ آئے گا نا. لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت, اگر ڈاکٹر کی آپ معشوقہ ہو, معذرت کے ساتھ مثال تو کوئی بھی دی جا سکتی, اگر آپ ڈاکٹر کی معشوقہ ہو اور ڈاکٹر آپ سے ملنے کے لیے بڑے عرصے سے, اس نے کلینک کھولی ہی آپ کو پھنسانے کے لیے کہ اس محلے میں کلینک کھولتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی دن اس بہانے آ جائے. پھر ڈاکٹر کہے گا اپنی خالہ کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو, اپنی پھپھو کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو, اور اپنے ماموں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤ, جتنی ڈیٹیل بتا سکتی ہو بتاؤ, پھر میں اپنی پھپھو کے بارے میں بتاؤں گا. آئی بات سمجھے, ہم پھپھو کھیلیں گے آپس میں, پورا خاندان جب تک ختم نہیں ہوگا نا ڈاکٹر خاموش نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہے گا علاج مقصود نہیں ہے, یہ کلینک تو آپ کو پھنسانے کے لیے کھولی ہم نے, مقصد ہی یہاں ٹائم ویسٹنگ ہے. صحیح ہے نا, آپ سے بات کرنا ہی کیا ہے, مقصود ہے. تو ایک انسانوں کی محبت ہوتی ہے جو مردار ہے, جو ختم ہونے والی ہے. دنیا میں کتنے لیلا مجنون آئے, آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں. کہیں کا مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں, وہ سب سڑ گئے, مر گئے. اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی, اللہ سے ہوتی ہے. محبت میں لمبا کلام کر, یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے, مقصود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شے آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا. اب کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا, سائنٹسٹ وہاں پہ پڑھا لکھا, وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے, قوم کے اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے. تو یہ کیسے نبی ہے معاذ اللہ ہے بھائی, یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے, یہ کیا قیادت کریں گے, یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے. ان سے تو سوال پوچھا گیا یہ کیا ہے, جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے, اتنا لمبا کلام. لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کمبخت تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے, ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرے گا. اور یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے, یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں, تو یہی تو مقصد ہے. بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس, تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج, یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ, تو چلے گئے, ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا. بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں, میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں. تو قال ہی عصایا, اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے, سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا, اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخری, اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں, پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے.